اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے کہا ڈرو نہیں، یقین رکھو کہ تم ہی کامیاب اور سربلند رہو گے، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو۔ ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے نہیں چلا جائے اسے فلاح نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہی ہوا اور سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا تم ان پر میری اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے؟ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور تمہیں یقیناً پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 67 سے لے کر 71 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اوپر کی آیات میں ذکر کیا گیا تھا کہ جادوگروں کے پورے لشکر فرعون کی طرف سے آیا تھا، اور ایک بڑے میدان میں جادوگروں کا پورا لشکر، فرعون کا پورا لشکر، فرعون کی پوری رعایا آ کر کے تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تنے تنہا ایک بازو میں کھڑے ہو گئے۔ فرعون کے جو جادوگر تھے ان کو اپنے فن پر اور اپنے علم پر ناز تھا، تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم کرتب اپنا پہلے دکھلاؤ گے یا میں کرتب دکھلاؤں؟ ان کو اپنے فن پر اتنا ناز تھا کہ گھمنڈ کے طور پر وہ کہنے لگے کہ بتاؤ تم اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی لوگ اپنا کرتب دکھاؤ۔ ان کو اصل میں جادوگروں کو اپنی کامیابی پر یقین تھا، ناز تھا کہ ہم تو کسی طرح بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی لوگ اپنا کرتب دکھاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں کے پاس جو لاٹھیاں تھیں اور رسیاں تھیں، انہوں نے رسیوں کو زمین پر ڈالا۔ جب زمین پر ڈالا تو ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں رینگتے ہوئے سانپ کی شکل میں بن گئی، سب زمین پر رینگنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اب جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ یہ مضمون ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا منظر تو دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی، تھوڑا سا ڈر اور خوف پیدا ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر جو گھبراہٹ اور خوف پیدا ہوا اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کسی درندوں سے، سانپ سے، بچھو سے، ڈرنے والی چیزوں سے ڈرنا یہ انسانیت کی فطرت ہے۔ بتقاضۂ بشریت موسیٰ علیہ السلام ان سانپوں کو دیکھ کر کے جو رینگنے لگی تھی رسی، ان کو دیکھ کر کے ڈر گئے۔ اور یہ ڈرنا نبوت کے منافی نہیں کہ ارے نبی ہے تو سانپ سے ڈر گئے کیسا، اور رسیوں سے کیسا ڈر گئے، یہ ایسا نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، ڈرنے والی چیزوں سے ڈرنا، سانپ سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، شیروں سے، درندوں سے، بھیڑیوں سے، ان چیزوں سے ڈرنا یہ نبوت کے منافی نہیں کہ نبی ہیں جو کیسا ڈر گئے۔ ایک تو وجہ یہ تھی، اس لیے ان کے اندر ڈر پیدا ہوا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہو جائے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ اور کمال دکھایا وہ خدا کا عطا کردہ کمال تھا اور وہ معجزہ تھا، اور یہ جادوگروں نے جو اپنا کمال دکھایا یہ کرتب تھا۔ دونوں کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال تھا، لیکن جب دیکھا کہ ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئیں، تو میں بھی اگر لاٹھی ڈالوں گا میری لاٹھی بھی سانپ بنے گی، تو دونوں میں فرق واضح نہیں ہوگا۔ دونوں سمجھیں گے ارے دونوں کا تو ایک ہی کمال ہے، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی سانپ بن گئی، اس میں کوئی کمال نہیں۔ یہ ڈر کی وجہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو مت، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو ڈال دو زمین پر، پھر کمال دیکھو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا، ڈالتے ہی وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان کی ساری رسیوں کو، سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ نگلنے کے بعد جو فرعون کا لشکر تھا، مجمع تھا، اس کے اندر ایسی بھگدڑ مچی کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اس بھگدڑ میں 25,000 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس مجمع میں جو بہت لاکھوں کا مجمع تھا، تماشا دیکھنے آیا تھا، ایسی بھگدڑ مچی کہ 25,000 کے قریب اس میں لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد سارے سانپوں کو نگلنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی فرعون کی طرف لپکا۔ جب فرعون کی طرف لپکا تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ فرعون کے اوپر ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی، ایسا خوف طاری ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے مجھ کو بچا لو، اس سے مجھ کو بچا لو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اس کے اوپر ڈالا، پھر وہ سانپ جو لاٹھی جو سانپ بنی تھی پھر اصلی شکل میں وہ لاٹھی بن گئی۔ لیکن فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ فرعون کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا، ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کئی دنوں تک وہ گھر سے نہیں نکلا اور ان کو موشنز ہو گئے، اس سانپ کی گھبراہٹ اور اس سانپ کے خوف کی وجہ سے کئی دنوں تک گھر سے نکلا ہی نہیں۔ لیکن دوسرا کمال موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر وہاں یہ ہوا کہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنا کرتب دکھایا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ ہمارے سارے سانپوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ایک سانپ نے نگل لیا، چونکہ وہ لوگ اپنے فن میں ماہر تھے، بڑے ہی باکمال جادوگر تھے، ان لوگوں نے یہ منظر جب دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ جادو نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ یہ جادو اگر ہوتا تو ہمارے سانپوں کے طریقے سے کرتب بازی ہوتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وہ سانپ جو ہاتھ لاٹھی جو تھی وہ سانپ بن گئی، وہ ان کا جادو نہیں ہے، ان کا کرتب نہیں، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے جو سامنے مقابلے کے لیے جادوگر آئے تھے، جادوگروں نے فوراً اپنے سروں کو سجدے میں گرا دیا، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اور کیا کہا؟ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لائے، یہ کہہ کر کے جو سجدے میں گر گئے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اس وقت تک وہ لوگ سجدے میں رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سجدے کی حالت میں جنت اور جہنم کو مشاہدہ نہ کرا دیا، ان کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ سجدے میں اللہ تعالیٰ نے کرا دیا تاکہ وہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں، ڈریں نہ، ڈگمگائیں نہ۔
چنانچہ جب ان لوگوں نے سر اٹھایا اور اپنے ایمان کا اعلان کیا تو فرعون کہنے لگا اچھا یہ تم لوگوں کا آپس کا ملا جلا ہوا مسئلہ تھا، تم لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ عمل کیا تاکہ فرعون کو ذلیل کیا جائے، اور تم لوگوں نے میری اجازت بغیر ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے تمہاری ملی بھگت تھی، پہلے سے تم تیاری کر کے آئے تھے، پہلے سے تو لوگ میٹنگ کر کے آئے تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے فرعون کہہ رہا، یہ سوچا فرعون نے کہ کہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ہے معجزہ دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر داخل نہ ہو جائیں، تو فرعون اپنے آدمیوں کو کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کا استاد ہے، ان جادوگروں کا گرو گھنٹار ہے، اور انہوں نے ہی ان جادوگروں کو جادو سکھایا ہے، اور یہ لوگ دیکھو ایمان لے آئے۔ اچھا تم لوگوں نے ایمان قبول کیا، اعلان کیا ایمان لانے کا، اس کی سزا تم لوگوں کو ضرور ملے گی۔ اور تم کو سزا کیا ملے گی؟ سزا یہ ملے گی کہ تمہارا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، داہنا ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور پھر اس کے بعد تم کو سولی کھجوروں کے تلوں پر تم کو سولی دے دی جائے گی، تاکہ تم جو ہے لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ، اور کوئی میری اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کر سکے، میری اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہ کر سکے۔ تم لوگوں کو یہ میں سزا دوں گا، ایک تو دائنا ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور یہ سب کرنے کے بعد تم سب کو کھجور کے درختوں پر سولی تم سب کو دے دی جائے گی۔ تو آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، لیکن ایک بات اور یہاں عرض کر دوں ابھی یاد آئی، وہ یہ ہے کہ جادو کا اثر نبی پر بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کا اثر، بعض لوگ بہت سے ایسے ہیں جو جادو کا انکار کرتے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جادو کے اندر اتنا غلو کرتے، کچھ بھی ہوا کرا دیا تم کو، کچھ بھی ہوا کرا دیا، اتنا غلو، کسی کے پاس گئے ہاں تم کو کرا دیا، بس جو کہ ہمارے دل میں پہلے سے یہ بیٹھا ہوا ہے، کرا دیا، جیسے ہی کہا نا ہاں کرا دیا، بس اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جادو کی حقیقت ہے، جادو سے انکار کسی کو بھی نہیں، جادو کا اثر نبیوں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جادو کے ذریعے کوئی جادوگر نبی کی نبوت کو سلب نہیں کر سکتا، اور نبی کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو روک نہیں سکتا، لیکن جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں نے جادو کیا تھا، لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک پریشان رہے، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، آپ کا چہرے انور بالکل جادو کے اثر سے سرخ ہو گیا تھا، اور آپ کوئی کام کرتے تھے لیکن یاد نہیں رہتا تھا وہ کام کیا میں نے، اور وہ کام نہیں کرتے تھے اور معلوم ہوا کہ کام ہم نے کیا، لیکن نبوت میں اور وحی میں کوئی فرق نہیں آیا، سارے کام کرتے رہے، لیکن دنیاوی کاموں میں آپ کو یاد نہیں رہتا تھا ہم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، یہ یاد نہیں رہتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 سورتیں نازل فرمائی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو لے کر کنگھا کے تانتوں پر لپیٹ کر کے اس پہ بندش کر دی تھی، اور لیمبو کے اندر ڈال کر کے بیر زروان جو مدینے سے باہر کنواں تھا اس کنویں کے اندر لے جا کر کے اس کو ڈال دیا تھا، اوپر سے پتھر رکھ دیا تھا۔ 6 مہینوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا فلاں کنویں کے اندر جادو کا سامان کیا گیا ہے، آپ جا کر کے اس جادو کے سامان کو لے کر کے آ جائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ گئے اور جا کر کے اس کو نکلوایا، اور نکلوانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سورتیں نازل ہوئی تھی، 11 آیات، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں 11 آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، اور اس سوئی کے اندر جو گرہ لگی ہوئی تھی وہ ساری گرہ نکلتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سورتیں پوری کی،
اسی وقت جو ہے ساری گرہیں کھل گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی اور جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو جادو کا اثر نبی کے اوپر بھی ہو سکتا، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن نبی کی نبوت کو جادوگر سلب نہیں کر سکتا، وحی کو نہیں روک سکتا، نبی کے کمالات کو، نبی کے کاموں کو جادوگر نہیں روک سکتا، لیکن جزوی طور پر نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنا غلو کرنا، جیسا کہ موجودہ دور میں کچھ بھی ہوا کرا دیا، کچھ بھی ہوا کرا دیا، بھوک نہیں لگ رہی کرا دیا، پیاس نہیں لگ رہی کرا دیا، سر میں درد رہ رہا کرا دیا، ہر معاملے میں کرا دیا، یہ غلو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک بات ضمنی طور پر بات آ گئی جس کو بیان کیا، انشاءاللہ کل وہ بیان کیا جائے گا۔ پھر جادوگروں کے ساتھ فرعون کا معاملہ کیا ہوا، اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کے ساتھ فرعون نے کیا ظلم و تشدد کیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک۔